السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہمارے اسلامی سبق کا 13واں سبق ہے۔ ربیع الاول کی 10 تاریخ بدھ کا دن 1442 ہجری۔ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسروں تک دین کی بات کو پہنچاؤ۔ اس لیے آپ یہ سبق سنتے ہیں، دینی معلومات جن میں مسائل بھی ہوتے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، دعا بھی ہوتی ہے، اس کو خود بھی سنیں اور جہاں تک ہو سکے دوسرے مسلمانوں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آج کی دعا ہے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے نے اس دعا کو پڑھا، فرشتے حیران ہو گئے کہ ہم اس کا کتنا ثواب لکھیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ باری تعالیٰ تیرے ایک بندے نے یہ کلمے کہے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس کا کتنا ثواب لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے باوجود علم کے ان سے پوچھا کہ اس نے کیا کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس نے یہ کلمات کہے اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یوں ہی اسے لکھو، میں خود اس کو اپنی ملاقات کے وقت اس کا ثواب عطا کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان کلمات کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو ان کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آئیے اب سیکھتے ہیں نماز کو۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کا ترجمہ ہم پچھلے اسباق میں کر چکے ہیں۔ اب چلتے ہیں الحمد سورہ فاتحہ کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کے معنی سب تعریفیں، ساری خوبیاں، اچھائیاں، بھلائیاں۔ للہ، یہ لام جو آتا ہے عربی میں یہ فور کے معنی دیتا ہے، جیسے انگلش میں ہوتا ہے فور یو، فور یعنی کسی کے لیے، تو للہ اللہ کے لیے، یعنی الحمد ساری خوبیاں، ساری اچھائیاں، ساری بڑائیاں، ساری حمد، ساری تعریف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا، روزی دینے والا، العالمین سارے جہانوں کو، اس میں آسمان و زمین، اس کے اندر جو مخلوقات ہیں، پوری کائنات کو جو پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، ساری تعریفیں، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ اللہ رب العزت جیسے مسلمانوں کا رب ہے، اسی طریقے سے ساری انسانیت بلکہ جانوروں کو، درندوں چرندوں سب کا رب ہے، سب کو روزی دینے کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے۔ آئیے اب سیکھتے ہیں ہم آج کی سنت۔ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا اس لیے سنت ہے کہ اس سے مخصوص حصے کا ابھار ہاتھوں کے یہاں باندھنے سے چھپ جاتا ہے اور بہتر طریقے پر پردہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ عورتیں سکڑ کر اور اس چمٹا کر نماز پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پردہ ہو۔ تو مردوں کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ چلیے اب چلتے ہیں ہم آج کی حدیث کی طرف۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جس میں قاری بہت ہوں گے، پڑھنے والے تو بہت ہوں گے مگر فقیہ، سمجھدار، سمجھنے والے کم ہوں گے۔ یہ دراصل ایک روحانی روگ کی طرف اشارہ ہے۔ قرآن کریم کا اصل مقصد اس پر عمل کرنا ہے، لیکن آج قرآن کریم کے پڑھنے والے تو الحمدللہ ہر گھر میں، ہر بستی میں مل جائیں گے، لیکن قرآن کے سمجھنے والے بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، قاری تو بہت ہوں گے، قرآن کریم کو پڑھنے والے، اس کو اچھی طریقے سے بنا سنوار کر پڑھنے والے تو خوب ہوں گے، لیکن قرآن کریم کا جو پیغام ہے، جو میسج ہے، اس کو سمجھنے والے، اللہ کے پیغام کو سمجھنے والے، نبی کے پیغام کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ اس لیے جہاں ہم پڑھنے کی فکر کرتے ہیں وہیں پر اس کو سمجھنے کی بھی فکر کریں۔ اگرچہ بغیر پڑھے، بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے، لیکن
سمجھ کر پڑھنے میں اور زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اب چلتے ہیں، ہم سیکھتے ہیں آج کا مسئلہ۔ وضو میں نیت کرنا سنت ہے۔ اگر کسی آدمی نے وضو کی نیت کیے بغیر وضو کر لیا، مثلا کسی نے اسے پانی میں دھکا دے دیا اور خود بخود اس کے وہ حصے جن کو دھونا ضروری ہے وضو میں دھل گئے، تو اس کا وضو شرعاً معتبر ہو جائے گا۔ اس سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے اور دوسرے دینی کام بھی کر سکتا ہے جن کے لیے وضو ضروری ہے، لیکن وضو کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ نیت کے بغیر جو وضو ہوگی وہ وضو تو ہو جائے گی لیکن اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں آج کا واقعہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کی لڑائی میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ اس وقت آپ کی عمر 13 سال تھی۔ باپ نے بھی اجازت دینے کے بعد سفارش کی اور عرض کیا، حضور اس کے اعضاء طاقتور ہیں اور ہڈیاں مضبوط ہیں، یعنی یہ بڑا ہی ہٹا کٹا ہے، بڑی طاقت ہے اس کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف 2-3 بار دیکھا، پھر فرمایا نہیں، ابھی اس کی عمر کم ہے۔ اس طرح انہیں اجازت نہیں ملی۔ احد کی لڑائی میں ان کے والد شہید ہو گئے۔ باپ کی شہادت کے بعد آپ کے پاس آئے، مال بھی نہیں تھا۔ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے پاک بازی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک بازی عطا فرما دیتے ہیں، اور جو مال مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مال عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے یہ باتیں سنی تو بغیر کچھ مانگے ہی واپس لوٹ آئے۔ کم عمر تھے، ہلکی عمر تھی، باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ضرورت مند تھے لیکن کوئی سوال کیے بغیر لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا، آپ کو بہت علم عطا فرمایا۔ اس لیے انسان کو مجبوری میں بھی سب سے پہلے اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے مانگنے کی عادت بناتا ہے، اللہ اپنے در سے اپنے فضل سے اس کی ساری ضرورتوں کو پورا فرما دیتے ہیں۔ آج کا سوال یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس جنگ کے اندر سب سے پہلے تیر چلایا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور بیان بھی سن سکتے ہیں۔ ایک بیان سیرت کے موضوع کے اوپر جس میں اس سوال کا جواب بھی ہے، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈالا ہے۔ آپ کی جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے نیچے جو ایک نشان ہوتا ہے اس پر کلک کریں گے، اس میں پھر ایک ڈسکرپشن ایک کھل کر آتی ہے، اس میں ایک لنک ہوگا دا لائف آف محمد اس نام سے، آپ اس پر کلک کریں گے، وہاں آپ کو یہ بیان ملے گا، اس کو سنیے اور پھر اس جواب کو دیجیے۔